اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ السلام میں یہ آج 13 نمبر درس ہے۔ آج کے درس میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا و عزاداری کرنا دو قسم کا ہے۔ نمبر 1، منفی گریہ و عزاداری یعنی محض دکھاوا جو مادی اغراض کی خاطر ہو، جو کہ قابل مذمت ہے۔ نمبر 2، مثبت گریہ جس میں عزت و شجاعت و صلابت و بیداری کا پس منظر ہو، اور اس قسم کا گریہ کرنا اور عزاداری کرنا فائدہ مند ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں یوں رجز پڑھنا: وَنَحْنُ وُلَاةُ الْحَوْضِ نُسْقِي وُلَاتَنَا بِكَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَيْسَ يُنْكَرُ وَشِيعَتُنَا مَا فِي النَّاسِ أَكْرَمُ شِيعَةٍ وَمُبْغِضُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْسِرُ، یعنی ہم حوض کوثر کے سرپرست ہیں، بلا شک ہم اپنے دوستوں کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ برتنوں سے، اور اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور ہمارے شیعہ لوگوں میں بڑی منزلت والے ہیں، اور ہمارے دشمن قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ روایت کا حوالہ، اس کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 49۔ ہجرت کے 58 سال بعد مرگ معاویہ کے 2 سال پہلے تک معاویہ اپنی طغیانی اور سرکشی میں بہت مغرور ہو کر مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کو بے رحمانہ طور پر قتل عام کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس سال حج کو گئے اور میدان مینا میں تمام بنی ہاشم اور اپنے شیعوں کو جمع کیا، جو تقریباً 1000 سے زیادہ ہوں گے۔ ان میں بعض اصحاب رسول کے فرزند بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اجتماع میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: فَإِنَّ الطَّاغِيَ قَدْ صَنَعَ بِنَا وَبِشِيعَتِنَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ وَرَأَيْتُمْ، یعنی معاویہ کی رفتار ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جس طرح کی ہے تم لوگ جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو۔ میں تم لوگوں سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، اگر میں نے سچ کہا تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ بولا تو میری تکذیب کرنا۔ لہذا میری بات سنو اور یاد رکھو، اور جب مراسم حج سے اپنے گھروں کو واپس لوٹو تو دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر معاویہ کا یہی کردار رہا تو حق مٹ کر رہ جائے گا، مگر یہ کہ خداوند عالم نور حق کو باقی رکھے، چاہے کافرین اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی برتری اور امامت کے سلسلے میں قرآن و احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلائل پیش کیے، اور حاضرین نے اللہم نعم قد سمعنا و شہدنا کہتے رہے کہ ہاں، ہم خدا کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا: میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے وطن لوٹ کر ان باتوں کو اپنے مورد اطمینان افراد تک منتقل کرنا، اور ان لوگوں کو بھی میری اس دعوت سے آگاہ کرنا۔ اس مطلب کا حوالہ کتاب احتجاج تبریزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ یہ واقعہ عبادت کے ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی بھرپور تھا، جس میں معاویہ کی سرکشی پر اعتراض تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج ابراہیمی تنہا ایک خشک عبادت نہیں، بلکہ اس کے ضمن میں مہم سیاسی مسائل بھی ہیں کہ جس سے صحیح رہبر کی طرف توجہ دلانا اور ظالمانہ رہبری سے بیزار کرنا ہے۔
روایت میں ہے کہ جب معاویہ سن 60 ہجری قمری کو 80 سال کی عمر میں رجب کے مہینے میں واصل جہنم ہوا تو 27 رجب کو ولید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر معاویہ کے مرنے کی خبر دیتے ہوئے یزید لعین کے لیے آپ سے بیعت طلب کی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون واما مثلی لا یبایع مثلہ فاذا اخرجت الى الناس ودعوتم الى البیع انا من جملتہم۔ جب آپ یہ کہہ کر جانے لگے تو مروان نے کہا ولید موقع مناسب ہے، اسی وقت یا بیعت لے لو یا گردن اڑا دو۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ابن الزرقاء انت تضرب عنقی ام ہوا، اے زرقا کے بیٹے کیا تو میری گردن اڑائے گا یا وہ؟ اسی رات آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا اخرج الی العراق ان اللہ یراک قتیلا، لہذا آپ 27 رجب کو مدینے سے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے کہ فخرج منها خائفا، پھر یوں دعا فرماتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ حوالہ کتاب مروج الذہاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307۔ روایت ابن شہر عاشوب میں ہے، نقل کرتے ہیں ابن شہر عاشوب کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیمار تھی اور ان کے لیے کوئی دایا بھی نہ مل سکی، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کے وقت اپنی انگلی آپ کے منہ میں دے دیا کرتے تھے، جس سے آپ سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا اس طرح آپ کا گوشت پوست ہڈیاں 40 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی چوسنے کے نتیجے میں رشد ہوئیں۔ حوالہ کتاب ابن شہر عاشوب، تاریخ ابن شہر عاشوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کبھی کبھار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دائیں جانب اور امام حسین کو اپنے بائیں جانب بٹھا کر امام حسن کے منہ کا بوسہ دیتے اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کا بوسہ لیتے، اور جب حسین اس کی وجہ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ کیونکہ حسن کو زہر سے اور تمہیں تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ حوالہ کتاب فصول المہمہ ابن سباق کی صفحہ نمبر 153۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔